ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہماری پوئم اے سندھی وومن ہے۔ اسے جان اسٹالورتھ نے لکھا ہے۔ پوئم کے ٹیکسٹ سے شروع کرتے ہیں۔ لیٹس بگن۔ Barefoot through the bazaar, and with the same undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not a ripple in her tread. Watching her cross erect, stones, garbage, excrement, and crumbs of glass in the Karachi slums, I, with my stoop, reflect. They stand most straight who learn to walk beneath a weight. ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں تو پوئم دو سٹینزاز میں ڈیوائیڈڈ ہے اور ہر سٹینزا کی 6 لائنز ہیں۔ اب ہم فرسٹ سٹینزا دیکھتے ہیں۔ فرسٹ سٹینزا کی رائم سکیم دیکھتے ہیں۔ رائم سکیم کیا ہوتی ہے؟ رائم سکیم وہ آرڈر ہوتا ہے، وہ سکیم وہ آرڈر in which the words rhyme with other words. تو what do we mean when we say that they rhyme؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی آواز سملر ہوتی ہے۔ ہم آواز الفاظ کو ہم رائمنگ ورڈز کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں فرسٹ سٹینزا میں فرسٹ ورڈ بازار جو ہے 4th لائن میں جار کے ساتھ رائم کر رہا ہے، گریس فیس کے ساتھ رائم کرتا ہے اور ہیڈ جو ہے ٹریڈ کے ساتھ رائم کرتا ہے۔ تو جب آپ ایکسپلینیشن لکھیں رائم سکیم ضرور بتائیں، اگر آپ کریکٹلی بتائیں گے تو وہ آپ کا پلس پوائنٹ ہوگا۔ رائم سکیم دیکھتے ہیں۔ رائم سکیم نمبر 1 جو لائن کا لاسٹ ورڈ ہوتا ہے اس کی وائس پہ اس کی وائس کی بنیاد پہ ڈٹرمن کی جاتی ہے۔ بازار جو فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہوگا اس کو ہم اے کا نام دے دیں گے، نیکسٹ لائن والے کے لیے بی کا، پھر سی، پھر ڈی، پھر ای، پھر ایف، اس طرح ہم چلتے جائیں گے۔ تو لیکن اگر جو دوسرا ورڈ ہے وہ فرسٹ کے ساتھ رائم کرتا ہے تو وہ بی نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی اے شمار ہوگا۔ فار ایگزامپل یہ فرسٹ ورڈ بازار ہے، اگر سیکنڈ جار ہوتا تو یہ اے ہو جاتا، رائم سکیم اے ہو جاتی۔ اب بازار ہے لیکن نیکسٹ گریس ہے جو بازار کے ساتھ رائم نہیں کرتا، گریس کی وائس ڈفرینٹ ہے، اس لیے ہم اے بی رائم سکیم یوز کریں گے۔ پھر فیس اوپر گریس کے ساتھ رائم کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم بی یوز کریں گے، تو اے بی بی ہو جائے گا۔ پھر جار ہے، جار اوپر دیکھیں اوپر کس کے ساتھ رائم کرتا ہے؟ یس بازار کے ساتھ رائم کرتا ہے، بازار کے لیے ہم نے اے یوز کیا تو جار کے لیے بھی اے یوز ہوگا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اے بی بی اے۔ نیکسٹ ہیڈ ہے، ہیڈ اوپر کسی کے ساتھ رائم نہیں کرتا تو اس کے لیے ہم نیو لیٹر نیا حرف سی یوز کریں گے۔ ٹریڈ ہیڈ کے ساتھ رائم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم سی یوز کریں گے۔ اب ہماری رائم سکیم اے بی بی اے سی سی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں، یہ اس کا سٹرکچر تھا رائم سکیم۔ اب
بتائیں تو بیٹر ہے, آپ کا پلس پوائنٹ ہے. Barefoot through the bazaar. First line. Barefoot, without shoes, shoesless through the bazaar. The person is passing through the bazaar. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ who the person is, کیونکہ اس پورے سٹینس ہمیں اس کو نیم نہیں کیا گیا, بتایا نہیں گیا, لیکن ہمیں ٹائٹل میں بتا دیا گیا سندھی وومن. سندھی جو ٹائٹل ہے وہ پوئم کا ایک طرح کا انٹروڈکشن ہے, ٹھیک ہے. تو ایک طرح ٹائٹل جو ہے اس کریکٹر کو جو پوئم میں ڈسکرائب ہوا ہے اس کو ایک نام دیتا ہے, اس کو ایک آئیڈینٹی دیتا ہے, اور وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ سندھی وومن, ٹھیک ہے. تو یہ پوئم سندھی وومن کے بارے میں ہے. Barefoot through the bazaar. So who is passing through the bazaar? A Sindhi woman. And what is her condition? She is barefoot. She has no shoes on her foot. اس سے clear ہے کہ she is a poor woman. She cannot afford shoes and she is passing through the bazaar without wearing shoes. And with the same undulant grace. Undulant means wave like, جس میں رائز اینڈ فال ہو, ٹھیک ہے, جس طرح ایک ویو میں رائز اور فال ہوتا ہے, اسی طرح سندھی وومن کی واک میں, چال میں ایک گریس ہے, ٹھیک ہے. اس کی چال جو ہے ویو لائک ہے, لہردار ہے, ابل کھاتے ہوئے, لہراتے ہوئے چل رہی ہے. تو اس کی جو چال ہے, اٹس اے فیسٹ فار آئیز, اٹس گڈ ٹو لک ایٹ. تو اسے دیکھ کے اچھا لگتا ہے, اٹریکٹیو گیٹ ہے. تو ڈانس لائک موومنٹ ہے اس کی چال میں, تو اس لیے یہاں انڈیولنٹ گریس کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو ویو لائک گیٹ ہے, لیکن سٹل اس کی واک جو ہے گریسفل ہے. ڈانس لائک موومنٹ ہے, سٹل گریسفل ہے. As the cloth blown back from her face. تو she is passing through the bazaar, اور ہوا کے چلنے سے اس کے فیس سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے, the cloth ہٹ جاتا ہے. تو پوئٹ اس کو کلوزلی آبزرو کر رہا ہے, یہ چیز اس کی مائنیوٹ آبزرویشن کو شو کرتی ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پوئٹ کا فوکس آن سندھی وومن پہ ہے جو بازار سے گزر رہی ہے. اس نے دیکھا ہے کہ وہ بیئر فٹ ہے, اس نے اس کی چال کی گریس کو, انڈولنٹ ڈانس لائک موومنٹ کو فیل کیا ہے, اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ ہوا سے اس کا دوپٹہ ہٹ گیا. تو یہ اس کی پاور آف آبزرویشن ہے پوئٹ کی. She glides with a stone jar. تو glide means to sail, to slip. Glide means smooth movement, drift کرنا, flow کرنا, float کرنا, نرمی سے اور مزے سے چلنا, ہوا کی طرح یا پانی کی طرح بہتے ہوئے چلنا, یعنی انتہائی روانی سے اور نرمی سے چلنا. She glides with the stone jar. اس کے سر پہ stone jar ہے, گھڑا ہے. She is carrying a burden on her head, but her walk is smooth. glide کرتی ہے وہ, ٹھیک ہے. walk smooth ہے, graceful ہے. تو اس کی walk سے یہ نہیں لگتا کہ she is under burden, بلکہ her walk is graceful, undulant and gliding. High on her head. اس کے سر پہ بلند جو ہے سٹون جار رکھا ہے, گھڑا رکھا ہے. And not a ripple in her tread. اور اس کی ٹریڈ میں, اس کی واک میں کوئی رپل, کوئی لرزش نہیں ہے.
تو she does not stumble anywhere. تو اس کی واک گلائڈنگ شو کرتی ہے، اسموتھ موومنٹ ہے، گریسفل واک ہے، اینڈ اٹ از وداؤٹ ٹرپلس، وداؤٹ اینی اسٹمبلنگ، وداؤٹ اینی انٹرپشن. تو کوئی ٹھوکر وہ نہیں کھاتی، کہیں سٹمبل نہیں کرتی، بلکہ وہ اسموتھ اور گریسفل وے میں چلتی جاتی ہیں. تو یہاں اس کی واک کے لیے ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں. فرسٹ انڈولنٹ گریس، اس کے بعد گلائڈس، اور لاسٹ لائن میں اسٹینزا کی لاسٹ لائن میں ہمیں بتایا گیا ہے There's not a ripple in her tread. تو یہ سارے ورڈز کیا شو کرتے ہیں؟ These words show the majesty and the ease with which the Sindhi woman is walking. یہ کیا شو کرتا ہے کہ she is comfortable with herself, she is confident about her walk, اور چونکہ اس کی واک میں undulant grace ہے، ڈانس لائک موومنٹ ہے، it suggests that she is enjoying her walk. ٹھیک ہے. Watching her cross erect، وہ بازار سے گزرتی ہیں، and کیسے گزرتی ہیں؟ erect، وہ straight ہے، she is not bent، اس کی باڈی جو ہے straight ہے، without any bent ہے، اس کے جسم میں کہیں جھکاؤ نہیں ہے. تو اس کی واک گریسفل ہے اور اریکٹ ہے، اسٹریٹنیس ہے اس میں. اسٹونز، گاربیج، ایکسکریمنٹ اینڈ کرمز. تو وہ جس ایریا سے گزرتی ہے اس میں اسٹونز ہیں، پتھر ہیں، گاربیج کوڑا کرکٹ ہے، ربش ہے، ایکسکریمنٹ فضلہ ہے، جانوروں اور انسانوں کا فضلہ وہاں پڑا ہوا ہے، یعنی گندگی وہاں پڑی ہوئی ہے. اینڈ کرمز آف گلاس ان دا کراچی سلمز، اور وہاں کیا ہیں؟ گلاس کے ٹکڑے ہیں. کرم بیسیکلی مینز پیسز آف ڈرائی فوڈ، پیسز آف بریڈ، کیک اور بسکٹ. تو خوراک کے خشک ٹکڑوں کو کرمز کہتے ہیں، لیکن یہاں these are not crumbs of food بلکہ these are crumbs of glass. ٹھیک ہے، شیشے کے ٹکڑے ہیں، اور یہ کہاں ہے سب کچھ؟ in the کراچی slums. ٹھیک ہے، یہ کراچی کی پور یہ کراچی کا پور ایریا ہے which lacks facilities، اور اس میں آپ کو کلینلینس نظر نہیں آتی، بلکہ اس ایریا میں آپ کو سٹونز، گاربیج، ایکسکریمنٹ اینڈ کرمز آف گلاس نظر آتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں اس علاقے کی پاورٹی کا پتہ چلتا ہے، غربت کا پتہ چلتا ہے، لیک آف فیسلٹیز کا پتہ چلتا ہے. اوکے، یہاں پوئٹ کا فوکس فرسٹ لائن میں پوئٹ کا فوکس سندھی وومن پہ ہے، لیکن سیکنڈ اور تھرڈ لائنز پہ پوئٹ کا فوکس جو ہے وہ سینری آف دا ایریا پہ ہے. وہ ایریا کو آبزرو کر رہا ہے اور اس کی پاورٹی پہ کامنٹ کر رہا ہے. وہ جو چیزیں، جو گندگی، جو اسکویلر وہاں دیکھ رہا ہے، جو فلتھ اور اگلینس وہاں دیکھ رہا ہے، اس کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. I with my stoop reflect. اب پوئٹ اپنے بارے میں بات کرتا ہے. I the poet ہے، with my stoop، پوئٹ کا جسم جو ہے جھکا ہوا ہے. stoop کہتے ہیں bent باڈی کو، to bend forward and downward. جسم آگے اور نیچے جھکے ہونے کو stoop کہتے ہیں. تو poet has a bent body and he reflects and he thinks. reflect سوچنا. تو وہ سندھی وومن کو دیکھتا ہے، پھر اس پور ایریا کو دیکھتا ہے، سلم ایریا کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، سوچتا ہے.
اور اس کی سوچ کا کنکلوژن کیا ہے؟ یہ لاسٹ 2 لائنز اس کی سوچ کا کنکلوژن ہے. They stand most straight who learn to walk beneath a weight. They stand most straight, سب سے سیدھے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اسٹریٹنیس ان کی لائف میں ہوتی ہے. کن کی لائف میں؟ who learn to walk beneath a weight, جو کسی وزن کے نیچے چلنا سیکھتے ہیں. اس کا لٹرل میننگ یہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ Truth or honesty comes to the people who learn to live under pressure. ٹھیک ہے. جب آپ under pressure جینا سیکھتے ہیں then you acquire the strength of character. ٹھیک ہے. تو the people who learn to live under pressure become strong, become straight and erect. They show the real power of character. اب ہم گلاسری دیکھتے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے undulant. Undulant means wave like, wavy, showing rise and fall. یہاں بتایا گیا wave like motion اور look. اوکے. تو wavy اور showing rise اور fall. جس طرح ایک ویو رائز اور فال شو کرتی ہے اسی طرح ویوی انڈولینٹ. سیکنڈ ورڈ گلائڈ. موو along smoothly, smooth movement, flow, drift, float. smooth movement جہاں ہوگی اس کے لیے ہم گلائڈ یوز کریں گے. سلپ، سیل، یہ بھی گلائڈ کے میننگ میں آ جائے گا. اس کے بعد ٹریڈ. ٹریڈ مینس واک. گیٹ، GAIT گیٹ، چال. گاربیج. گاربیج مینس کوڑا کرکٹ. ربش، ویسٹ مٹیریل. ورتھ لیس اور ربش. لاسٹ excrement. Excrement means feces, stool, وہ ویسٹ مٹیریل جو ہیومن بینگس یا اینیملز کی باڈی سے ایکسکریٹ ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے. ایکسکریمنٹ، فضلہ. crumbs. crumb means a fragment of a bread, cake or biscuit. فریگمنٹ، بٹ، مورسل، ٹکڑا، لقمہ. تو لیکن یہاں یہ بریڈ، کیک یا بسکٹ کا ٹکڑا نہیں ہے، بٹ یہاں کس چیز کے ٹکڑے ہیں؟ پوئم میں ڈرائی کرمز آف گلاس ہیں، شیشے کے ٹکڑے ہیں. اسمال پیسز آف ڈرائی فوڈ. کرم کا میننگ ہے ڈرائی فوڈ کے ٹکڑے، لیکن پوئم میں these are the pieces of glass. Second, slums. slum کچی آبادی، کچی بستی، جھگی. انگلش میں گیٹو، GHETTO گیٹو. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ a heavily populated area of a city. شہر کا وہ علاقہ جس کی پاپولیشن زیادہ ہو. heavily populated، بہت زیادہ پاپولیشن ہو. having much poverty، غربت بہت زیادہ ہو. with poor facilities، سہولیات کا فقدان ہو، سہولیات کی شدید کمی ہو. ایسے علاقے کو سلم کہتے ہیں. stoop، بینڈ فارم، بینڈ شیپ، جھکا ہوا جسم. بینٹ باڈی. بینڈ فارورڈ اینڈ ڈاؤنورڈس، آگے اور نیچے کی طرف جھکے ہونا، اسے اسٹوپ کہتے ہیں. فرسٹ کویسچن،
Add two more rhyming words in the blanks with each word. यहाँ एक word दिया गया, blanks में हमने उसके मज़ीद दो rhyming words बताने, इसके हम आवाज़ अल्फाज बताने हैं. Grace, face, lace, place. B, tread, lead, L-E-A-D, lead, red, bed. C, crumbs, plums, slums. D, weight, late, hate, slate. Next question. Write down the missing rhyming words in each verse. First, high on her, red, head, body, foot. आपने चारों ऑप्शंस पहले पूरी पढ़नी है, उसके बाद करेक्ट पे टिक करना है. तो हाई ऑन हर हेड, सेकंड हेड इसकी करेक्ट ऑप्शन है. बी, एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर माउथ, हेड, फेस, हेयर. द करेक्ट ऑप्शन इज फेस. थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन है. सी, watching her cross bridge, street, road, erect. Correct option erect है. Fourth, watching her cross, erect. D, I with my stoop, walk, run, think, reflect. Correct option reflect है. I with my stoop, reflect. Short questions. First question है, what did the poet reflect when he saw the woman? What is the answer? Poem की last two lines. They stand most straight who learn to walk beneath the weight. ये two lines इसका आंसर है. आप इनको कोट कर सकते हैं या अपने वर्ड्स में बता सकते हैं. The poet reflected when he saw the woman that those people became really strong who learned to live under pressure. ठीक है. If you pass through hardships of life, you become strong, you become powerful. The strength of character comes when we pass through sufferings and hardships of life. Okay, next question. What is the main idea of the poem? The main idea of the poem is the same. वही जो हमने already discuss किया है. The strength of character, real strength of character comes when a person passes through hardships and sufferings in life. तो आप poet को quote कर सकते हैं, उसकी last two lines को quote करें. They stand most straight who learn to walk beneath a weight. Last question. What picture of the Karachi slums do we get after reading the poem? So the picture of the Karachi slums we get after reading the poem is of a poor area without any facilities. आप बताएंगे. The poet sees and describes stones, garbage, crumbs of glass, excrement, or you can say that this shows that this area is without proper facilities. It is a ghetto, G-H-E-T-T-O, ghetto in the real sense. It is a poor area without any facilities, without any civic
without any civic sense shown to this area. Okay, choose the correct answer. A. The woman in the poem was passing through the market, bazaar, crowd, street. Correct option क्या है? Bazaar. B. She was carrying a bundle of sticks, a stone jar, a bundle of books, nothing on her head. Correct option क्या है? A stone jar. A stone jar. C. Those who carry weight stand straight. Stand straight, bend, idle, fall. So correct option is straight. Last, her walk was smooth, difficult, slow or fast. तो her walk was smooth, glide, she glides. ठीक है, जो कि smooth movement है, तो हम कहेंगे her walk was smooth. तो first जो है correct option. Okay, thank you.